السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کی ہم مختلف اقسام کے متعلق دیکھ رہے تھے کہ اسم کو پہچاننے کے لیے ہمیں بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے، جس میں سے ہم نے وسعت الاسم کو دیکھا تھا۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ معرفہ اور نکرہ کیا ہوتے ہیں۔ معرفہ کے متعلق ہم نے جانا کہ 5 ایسی بنیادی علامات ہیں جس سے ہم معرفہ کو پہچان سکتے ہیں، جس میں اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام اور مضمرات کو ہم نے دیکھا، یعنی ضمائر کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو بچتا ہے وہ اسم نکرہ بچتا ہے، یعنی وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا شے کا نام بولا جائے تو وہ نکرہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی، شہر، تو یہ عام ہیں، ہے نا۔ اس کی وسعت کیا ہے؟ بہت زیادہ، یعنی کہ شہر بہت سارے ہو سکتے ہیں، کوئی ایک نام لیں گے تو وہ خاص ہوگا، اگر وہ صرف ہم نے شہر بولا تو وہ عام ہے۔ اسی طرح عربی میں اس کی پہچان اس طرح ہوتی ہے کہ اس اسم پر 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش آتی ہیں، جیسے رجلن۔ اور یہ جو بات ہوئی 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش، تو یہ ہمیشہ آخر حرف پہ آتی ہیں، کسی بھی اسم کے آخر میں آتی ہیں، درمیان میں تنوین نہیں آتی، ہمیشہ آخر میں آتی ہے۔ رجلن، فرسن۔ رجلن مرد کو کہتے ہیں کہ مردوں میں بہت ساری ورائٹی ہے، لیکن اس میں ہم نے کیا کہا؟ مرد۔ معلوم نہیں کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، تو یعنی مرد کی وسعت کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے۔ اسی طرح فرس، گھوڑا، تو ہر طرح کے گھوڑے ہوتے ہیں، کالا ہوتا ہے، براؤن ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، کون سے گھوڑے کی بات ہو رہی ہے نہیں معلوم، تو یہ بھی عام ہے۔ تو یہ ہمارے وسعت الاسم مکمل ہوئے۔ اس کے بعد ہم اسم کی مزید علامات سے پہچاننے کی کوشش کریں گے، جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ اس پر الف لام داخل ہوگا، جیسے الحمد، جیسے معرف باللام بھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے۔ پھر شروع میں حرف جر داخل ہوگا، جیسے مثال کے طور پر زیدن ایک لفظ ہے۔ حرف جر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا حرف ہے جو کسی بھی اسم کو حالت جری میں کر دیتا ہے، یعنی کہ آخر میں تنوین کو زیر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر 2 زبر ہے، 2 زیر ہے، یا زبر ہے یا زیر ہے، تو اسے کیا کر دیتا ہے؟ یا 2 زیر میں یا 1 زیر میں تبدیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بزیدن، جیسے بسم اللہ۔ اب دیکھیں، بسم، با سین میم، لفظ اصل میں تھا اسمن، ٹھیک ہے، اسمن نام۔ اب جب اس کے شروع میں با زیر بی حرف لگا تو اس نے کر دیا بسمی، ٹھیک ہے، اور الف جو تھا وہ حذف ہو گیا، تو بسم اللہ۔ اسی طرح بزیدن، اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آخر میں تنوین ہوگی تو اسم کی علامات ہے، یعنی کہ یہ جو پکی چھکی علامات ہوتی ہیں اسم کی، یہ وہ بیان ہو رہی ہیں کہ یا تو اس کے شروع میں حمزہ، الف اور لام داخل ہوگا، یا اس کے شروع میں حرف جر داخل ہوگا، یا اس کے آخر سے تنوین آئے گی، یا مسند علیہ ہوگا یا مضاف ہوگا۔ تو مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھیے، مسند اور مسند الیہ یعنی کسی چیز کو دوسرے کے لیے ثابت کرنا، جیسے عاصم آیا، اس میں آیا کو عاصم کے لیے ثابت کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جسے ثابت کیا جائے وہ مسند، اور جس کے لیے ثابت کیا جائے وہ مسند الیہ کہلاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر خالد نیک ہے، اس جملے میں نیک جو ہے جس کو ثابت کیا جا رہا ہے خالد کے لیے، تو جو ثابت کیا جا رہا ہے وہ نیک ہے تو یہ مسند ہے، اور جس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے وہ مسند الیہ، یعنی خالد کے لیے نیک کو ثابت کیا جا رہا ہے تو خالد خود مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ مسند اسم اور فعل دونوں ہو سکتا ہے، لیکن مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ مسند کیا ہے؟ وہ اسم اور فعل دونوں ہو سکتا ہے، جبکہ مسند الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہی ہوتا ہے۔ پھر دوسری، آخری اور 5ویں مثال ہم نے یہاں پر اس صفحے میں کیا دیکھی؟ غلام الزید، مضاف ہونا۔ تو مضاف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے، کسی چیز کو کسی کی طرف اس کی اضافت کرنا۔ مثال کے طور پر میں کہتی ہوں علی کی گھڑی، علی کی گھڑی، یعنی گھڑی کی اضافت جو ہے میں نے اس کو منسوب کر دیا، کس کے ساتھ؟ اس کا حوالہ دے دیا میں نے، علی کی گھڑی ہے، یہ علی کا گھر ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی اور دیکھیں،
علی کا بیگ، علی کا قلم، علی کی کتاب، تو یہ سب کیا ہے؟ یعنی کہ ایک تعلق بن رہا ہے نا اس کتاب کا علی کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ کا رسول، تو رسول کا تعلق بن رہا ہے اللہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کی جس میں اضافت ہوگی، عربی میں ہم اسے ایسے پہچانیں گے کہ جو مضاف ہوتا ہے وہ پیش والا ہوتا ہے، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ زیر والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اردو میں ترجمے کے صورت میں ہم اسے پہچانیں گے، اس میں دو جملوں میں، دو لفظوں میں کا کی کے آئے گا۔ یہ انشاءاللہ مفرد کے بعد جب ہم مرکب پڑھیں گے تو اس میں اس کی زیادہ تفصیل ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی صرف اتنا یاد رکھیے مضاف ہونا اسم کی علامت ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ مزید علامات ہیں۔ مصغر ہونا، مصغر ہونا جیسے قریشن، منصوب ہونا جیسے بغدادی، مصغر کہتے ہیں اصل میں، اس کو بھی پہچان لیں، مصغر یا اسم تصغیر وہ اسم جس میں کسی نام کی نسبت چھوٹائی کے معنی پائے جائیں، ٹھیک ہے؟ اسے اسم تصغیر یا اسم مصغر کہتے ہیں۔ یا اسم تصغیر وہ اسم ہوتا ہے جس میں چھوٹے ہونے کے معنی پائے جائیں، تو تصغیر کے معنی چھوٹا کے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر سے گھروندہ، بھائی سے بھیا، دکھ سے دکھڑا، صندوق سے صندوقچہ، پنکھ سے پنکھڑی، در سے دریچہ، تو یعنی کہ یہ اس میں کیا پائے جا رہے ہیں؟ یہ اردو سے مثالیں دے رہی ہوں، تو کیا پائے جا رہے ہیں؟ یہ اس میں چھوٹائی پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح مصغر ہونا جیسے قریشن، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسم کی علامت میں سے ہو جائے گا۔ پھر سوال آتا ہے کہ اردو میں پہچان تو لیا ہم نے، عربی میں ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ مصغر ہے؟ تو دیکھیے مصغر کے کچھ افعال ہوتے ہیں، کچھ اوزان ہوتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم اسم کی علامات میں صرف اتنا جان لیتے ہیں کہ مصغر ہونا کیا ہے، یہ چھٹائی کے معنی میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں عربی میں ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اوزان کی بنا پر، ٹھیک ہے؟ جیسے قریشن، رجیلن، اریزن، اریزتن، تو یعنی شمیستن، تو اس کے اوزان ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ انشاءاللہ آگے پورا باب ہے تو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اس کے بعد منصوب ہونا، یعنی اس کی نسبت کرنا، جیسے ایک شخص ہے وہ لاہور میں رہتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ لاہوری ہے، یہ ملتان میں رہتا ہے تو ہم کہیں گے یہ ملتانی ہے، اگر کراچی میں رہتا ہے تو اس کا تو نہیں بن سکتا، مطلب کراچی کا رہنے والا یوں کہیں گے، یعنی کہ اس شخص کو ہم نسبت کرتے ہیں اس شہر کے ساتھ۔ بالکل اسی طرح بغداد کا رہنے والا بغدادی، ٹھیک ہے؟ تو یعنی بغداد سے اس کی نسبت ہو گئی، بغدادی۔ پھر مثنیٰ ہونا یعنی کہ تثنیہ، یعنی ایسا اسم جس کی تثنیہ بن سکتی ہے، جس کے آخر میں الف نون آ سکتا ہے، تو وہ بھی اسم کی علامت ہے۔ پھر مجموع ہونا جیسے رجال، موصوف ہونا جیسے رجل عالم، موصوف کا بھی آگے پورا ٹاپک ہے جو ہم آگے پڑھیں گے مرکب کے ٹاپک میں، جیسے رجل عالم، عالم آدمی۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ایک صفت بتائی جا رہی ہے نا، موصوف صفت، کسی بھی شخص کی صفت بتائی جائے اور ساتھ وہ اسم بھی پایا جائے جس کی صفت ذکر کی جا رہی ہے، جیسے میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، گرم سورج، ٹھنڈا سورج، ٹھنڈی دھوپ، گرم دھوپ، تو یعنی کہ کسی بھی اسم کی جب صفت بیان ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صفت سے پہلے جو اسم ہوتا ہے وہ موصوف اور صفت والا تعلق بھی اسم میں پایا جاتا ہے۔ پھر مجموع ہونا، اس کو دیکھیے، مجموع جمع ہے، وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے اور اس کے واحد کے صیغے میں کچھ تبدیلی کی ہو، جیسے ہم نے جمع مکسر بنائے تھے رجالن، یا تقدیراً کوئی تبدیلی کی گئی ہو، جیسے فلقن ہے کہ اس کا واحد بھی فلقن ہے اور اس کی جمع بھی فلقن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مقدراً کوئی تبدیلی کی گئی ہو، یعنی کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی تو ہے لیکن تقدیراً ہوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اس کا واحد بھی وہی ہے، اس کی جمع بھی وہی ہے، اس کے اندر تبدیلی کیا ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے معلوم نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جمع مجموع ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی ہماری اسم کی علامات۔ ایک علامت اور رہ گئی کہ آخر میں اس کے تائے متحرکہ ہوتا ہے جو سکون کے وقت ہا بن جاتا ہے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا طلحۃ، ضاربۃ، ضاربہ یا طلحہ، اسی طرح حمزۃ، آخر میں گولتا ہا بن جائے گا، حمزہ، تو یعنی کہ تائے متحرکہ حرکت والی تا ہو جو حالت سکون میں ہا بن جائے، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ تو امید ہے آپ کو اسم کی علامات واضح ہو گئی ہوں گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ لینی ہے اور سورہ فاتحہ میں سے آپ نے جو ہے کوشش کرنی ہے
اسم کو نکالنا ہے، اسم کی علامات آپ نے نکالنی ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ میں سے جتنے اسم کی علامات ہیں وہ سارے نکال کر آپ نے مجھے ہوم ورک جمع کروانا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔